العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ نمبر 26، 7 نومبر 2020۔ سوال: گھر والوں کی آپس میں لڑائی کے سبب مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دوں۔ گھر والوں نے بیک وقت 3 طلاقوں کا خود ہی اسٹامپ تیار کروایا اور پھر مجھ سے زبردستی دستخط کروا لیے، اور میں نے بھی ان کے ڈر سے دستخط کر دیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دے تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ طلاق دینا نہ دینا یہ خاوند کا حق ہے۔ کسی کو طلاق پر مجبور کرنا یہ انتہائی مکروہ فعل ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں تو کسی کے کہنے پر طلاق جیسا انتہائی اقدام کرنا درست نہیں ہے۔ طلاق پر مجبور کرنے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ رویہ درست نہیں، اور اگر واقعتاً انتہائی مجبوری بن جائے اور اکراہ حقیقی کی صورت ہو تو پھر اہل علم کے نزدیک ایسی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا طلاق فی اغلاق، سنن ابی داؤد 2193۔ مجبوری میں کوئی طلاق نہیں۔ صورت مسئولہ میں یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سائل واقعتاً مجبور تھا یا پھر اپنی ایک غلطی کو مجبوری کا نام دیا جا رہا ہے۔ بہرصورت اگر تو واقعتاً مجبوری اور اکراہ حقیقی کی صورت ہو تو طلاق واقع ہوئی ہی نہیں، لیکن اگر کسی نہ کسی حد تک اس کی رضامندی شامل تھی تو پھر یہ طلاق واقع ہو چکی ہے، البتہ یہ 3 نہیں بلکہ 1 طلاق ہوگی۔ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرط یہ کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں 1 طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم الطلاق 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ طحاوی علی الدر المختار۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد 123۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا يقبل التأویل۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی واں بھچراں، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاویٰ کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے
تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔